पूरे लेडीज़ लिबास में था वहाँ पे, इसने लहंगा वगैरह पहना हुआ, औरतों वाला लिबास छोड़ दिया और सुन्नत वाले लिबास में फिर उन्होंने दाढ़ी रखी। अब यहाँ पे जुम्मे का अहतमाम होता है, जुम्मा पढ़ने हाज असरा पूरे लाहौर से आते हैं, बल्कि पाकिस्तान पूरे से जुम्मे के अहतमाम के लिए आते हैं। तो मौलाना ताज मीर साहब से मुलाकात हुई, वो कहने लगे, फरमाने लगे इसको बिल्ली भाई ना कहा करो, इसको अबू हुरैरा कहा करो। मैंने अल्लाह के घर उम्रे पे जाना चाहता हूँ तो मुझे तो नमाज सिखा दो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख्वाजा सराओं का एक ऐसा कबीला भी मौजूद है जिन्होंने अपनी गुमराही की ज़िंदगी को खैराबाद कहा, एक मदरसा बनाया हुआ है, अपनी माजी के तमाम तर मामलात छोड़ दिए। मेरे इस जानिब अबू हुरैरा मौजूद है जिनका माजी का नाम बिल्ली बाई था और अभी इस वक्त इन्होंने ये दाढ़ी रख ली है, अपने पुराने घने बाल इन्होंने कटवा दिए। मेरे इस जानिब तमाम ख्वाजा सरा मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दी। ये कैसे मुमकिन हुआ, मदरसा बनाए हुए कितना अरसा हो गया है, ये तमाम तर कहानी अबू हुरैरा की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम अबू हुरैरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम भाई, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि रब ने हिदायत कब दी, रब की तरफ से हिदायत कब मिली? ये तो अल्लाह का करम हुआ, इनाम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम जैसे गिरे पड़े लोगों को अल्लाह ने अपने दीन के लिए कबूल किया है। बल्कि मैं कहता होता कि हम ऑलरेडी अपने अल्लाह के बंदे ही थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे और नमाज़ पंज गाने वाले थे। लेकिन दुनिया के माहौल में ऐसी दूरी पे चले गए, इतनी दूर चले गए कि पता ना चला। तो फिर ये चंद अल्लाह वालों के भाइयों की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे दिल में डाला कि ज़िंदगी तो वही जो अल्लाह की नबी वाली ज़िंदगी है, हम अपने नबी के ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारें। शोबे का होना अलहदा है, हमारा ख्वाजा सराओं का शोबा है, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। लेकिन दीन के ऊपर ना चलना ये ऐब है, नमाज ना पढ़ना, कुरान ना पढ़ना, सुन्नत वाली ज़िंदगी के ऊपर ना चलना। तो ये ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत करम किया, मेरे ऊपर बहुत एहसान किया अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने, करम है अल्लाह पाक का। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं इनकी क्या कहानियाँ, ये माजी में किन किन नामों से जाने जाते थे और आपको किस नाम से पुकारा जाता था, आपकी ज़ाहिरी हालत कैसी थी और आज की हालत जो है और पहली हालत में कैसे रब का करम हुआ? हम चाहते थे कि हम शोबे में तरक्की करें, नाच गाने में, गुलकारी में तरक्की करें, इससे अपनी दुनिया कमाएं। तो पहले तो नाम जो मेरे उस्ताद जी थे उन्होंने मेरा नाम प्यार से बिल्ली रखा हुआ था। प्यार में मेरा बिल्ली, मुआ मेरा बिल्ली, मेरे प्यार से कहते थे। तो जब तबलीग में दीन में हम आए तो मौलाना ताज मीर साहब से मुलाकात हुई। तो एक भाई कहने लगे, मौला हम इसको ना बिल्ली भाई कहते हैं या उम्मे हुरैरा कहते हैं। तो मौलाना ताज मीर साहब की शफ़क़त, उनका प्यार हमारे साथ, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, बरकतें दे। वो कहने लगे, फरमाने लगे इसको बिल्ली भाई ना कहा करो, इसको अबू हुरैरा कहा करो। उनका एक लाड़ था, उनकी एक चाहत थी, वो इज़्ज़त वाले इज़्ज़त ही लोगों को देते हैं। तो अच्छा, आपके जो दूसरी जानिब ये बुजुर्गवार बैठे हैं इनका क्या तारुफ है और ये कितने पुराने, इन्हें रब ने हिदायत कब दी? जब हमारा ये मदरसा का इफ्तिताह होने लगा ना, क्योंकि हमने सोचा था कि हम कहाँ कुरान पढ़ें, कहाँ दीन सीखें, हमारा अपना कोई पूरी दुनिया में मदरसा ही नहीं है। तो हमने सोचा कि हम दुनिया में जहाँ मदरसा तो है कोई नहीं, हमने खुद ही अपनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग कर और अल्लाह की मदद से अपना ये मदरसा बनाया और क्या था कि हम खुद कुरान सीख सकें। तो जब मदरसे का इफ्तिताह होना था ना, तो ये मुझे ना एक बाग में टहल रहे थे, वाक कर सुबह के वक़्त में। तो मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मुझे मिले, कहते बेटा बिल्ली बेटा मुझे बात सुनो, मैंने अल्लाह के घर उम्रे पे जाना चाहता हूँ तो मुझे तो नमाज सिखा दो। तो मैंने इनसे कहा कि आप तो बड़ी बरकत वाले हैं, अभी 2 दिन बाद हमारे मदरसे का इफ्तिताह होना है तो आप उस मदरसे आ जाना। तो ये मदरसे आए 4 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे को 5वां साल है, 4 साल इसको हो चुके हैं। अब यहाँ पे जुम्मे का अहतमाम होता है, जुम्मा पढ़ने हाज असरा पूरे लाहौर से आते हैं, बल्कि पाकिस्तान पूरे से जुम्मे के अहतमाम के लिए आते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा तो ये मदरसे आ गए। शुरू में तो इनका दिल नहीं लगता था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ज़िंदगी तो यही है, अब बुढ़ापा भी है, अब 70 साल के करीब उम्र है। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा भी की। लेडीज़ 4 साल पहले इन्होंने भी तौबा की? 4 साल पहले तौबा। इनकी ज़ाहिरी हालत क्या थी? इनको जब मैंने देखा तो ये लेडीज़ लिबास में थे, चादर ली हुई थी, बिल्कुल पूरा औरत कैसा इनका एक हुलिया था। तो जब मदरसे आए, मदरसे में कुछ दिन रहे, कुछ महीने रहे, तो इनके दिल में अल्लाह डाला, इन्होंने अपना वो औरतों वाला लिबास छोड़ दिया और सुन्नत वाले लिबास में फिर उन्होंने दाढ़ी रखी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नमाज सीखी, पूरी नमाज सीखी। फिर ये हमारे मदरसे के पहले मुअज्जिन भी ये हैं, मौज़म भी ये हैं, अज़ान देते हैं। अब 4-5 साल से ये अज़ान देते हैं, बल्कि जुम्मे की भी अज़ान इनके ज़िम्मे है, ज़ोहर की तमाम अज़ानें इनके ज़िम्मे हैं। तो इस तरह करते करते ये मेरे कारी साहब हैं, ये बच्चा मेरी मस्जिद का था। तो हमने सोचा कि हम मदरसे में हमारा कारी तो हो पढ़ाने वाला, तो जो हमें पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, जो दीन सिखाए, जो सुन्नत सिखाए, तहारत पकीज़गी वज़ू सिखाए। तो ये बच्चे को मैंने कहा बेटा आप ना हमारे मदरसे में ख्वाजा सरा को पढ़ा लोगे? तो उसने कहा आप बुरैरा भाई आपकी इतनी बड़ी दीन की खिदमत है तो मैं ज़रूर ये
تو شروع میں بڑی ہچکچاہٹ ہوئی، تو کیونکہ باہر مسجدوں میں تو ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، بال لمبے اور لوگ چھیڑتے طالب علموں کے اوپر ان کا ایمان کے اوپر تانے کسنے آوازیں کسی جاتی. بالکل بڑا ایک ماحول ہوتا ہے. مدرسوں میں خواجہ سرا نہیں پڑھ سکتے سان بھائی. مجھے یہ بتائیں، میرے اس جانب یہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کا کیا نام ہے، یہ ماضی میں کس نام سے جانے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہیں رب کی طرف سے کب ہدایت ملی؟ یہ میرے پاس آتے رہتے تھے اور میں بھی ان کے پاس جاتا تھا، ان کے ڈیرے پہ، ان کے گرو کے پاس، ان کے ڈیرے پہ. تو وہاں مجھے یہ کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں اللہ میری زندگی بدل دے. پورے لیڈیز لباس میں تھا وہاں پہ، اس نے لہنگا وغیرہ پہنا ہوا. تو مجھے اس نے کہا کہ آپ نا میری دعا کریں. تو یہ انہی دنوں میں نا اپنی بہن کے ساتھ نا ان کی بھی چاہت تھی، تو اللہ نے اس کو اپنے گھر بلا لیا. عمرہ کر کے واپس آئے نا، تو اس نے مجھے کہا کہ برا بھائی میں ساری دنیا چھوڑ دی، میں نے داڑھی رکھ لی، اب میں ناچ گانے میں جانا نہیں چاہتا، میں بھیک مانگنا نہیں چاہتا، تو میں نیک زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو میں نے پھر ان کے نا گرو سے جا کے وہ بات کی. وہ میرے بڑے اچھے تعلق والے تھے، انہوں نے بڑی بہت میری محبت کی، بڑی حیا کی. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، بلکہ ان کا اجر ان کو جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے نا اس کا نا کچھ رقم بڑھی ہوئی ہے ان کے دوسرے استادوں سے، تو آپ مجھے وہ ہدیہ دے دیں، تو پھر یہ بچہ آپ کے ذمہ ہے. اچھا، آپ نے انہیں ان سے بازیاب کروا لیا، وہ رقم ادا کر دی؟ وہ رقم ادا نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے عمرہ کیا نا، یہ میری طرف سے گفٹ ہے. ان کو ہدیے تحفے یہ لے کے گیا، ان کے مطلب کہ جو گفٹ ہوتے ہیں سوٹ وغیرہ، زمزم کھجوریں، اور تھوڑا بہت ان کو ہدیہ دے کر آئے. تو انہوں نے کہا بیٹا اب تم دین کی زندگی گزارو، تب سے یہ میرے پاس ہی ہے الحمدللہ. اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ نے ذکر کیا کہ یہ پاکستان کا بلکہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے جہاں پہ خواجہ سرا ہر جمعے والے دن اکٹھے ہوتے ہیں، دور دراز سے خواجہ سرا آتے ہیں. تو کیا ان کو پھر تبلیغ بھی کرتے ہیں کس طرح، اور جو آپ کی پرانی زندگی تھی اس سے بھی کوئی رابطہ ہوتا ہے، یا وہ لوگ آپ کو آواز دیتے ہیں کہ جی ہمیں ملیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھیں؟ کیا سلسلہ؟ بالکل ترغیب دیتے ہیں، نماز کی ترغیب دیتے ہیں، پھر بہت زیادہ ان کے گزارش کرتے ہیں، ان کی محنت کرتے ہیں. پھر ان سے کہتے ہیں بھی آپ کم سے کم ایسا کیا کریں، جمعہ پڑھنے آ جایا کریں ہمارے پاس چلیں. اب جمعہ پڑھتے پڑھتے ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے شعبے کے لوگ ہیں، خواجہ سرا جن کے بڑے نام ہیں لاہور میں ماشاءاللہ. اب وہ انہوں نے 2-3 سوٹ جینٹس سلوا لی ہیں، اور وہ جینٹس لباس پہن کے جمعہ پڑھنے آتے ہیں. شروع میں اتنا نہیں تھا، لیکن اب اللہ نے ان کے دلوں کو بدلا ہے. اب ماشاءاللہ وہ قرآن پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں. تو میں ابھی بھی جاتا رہتا ہوں ان کے پاس، ان سے منت کرنا میرا کام ہے. ان کو جا کے دین کی ترغیب دیتے ہیں، نماز کی فضائل سناتے ہیں، اللہ کی محبت سناتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں ہاں، اور وقت دنیا کا بڑا تھوڑا ان کو آخرت کی طرف رجحان کرواتے ہیں کہ بھی آخر اللہ کے پاس جانا ہے، تو اچھی حالت میں جائیں، نماز پڑھتے پڑھتے جائیں، وضو میں جائیں، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ میں پچھلے 10 سال سے، یہ تو اللہ نے تحفے میں نا، یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے ورلڈ ہسٹری کا. تو ہم نے چونکہ اپنی تربیت کے لیے، اپنے پڑھنے کے لیے، کیا میں کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں یا مسجدوں میں جاتے تھے تو لوگ پریشان. اچھا، مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ کے کیا مسائل کیا ہیں، روزگار کیسے چلتا ہے، کوئی نوکری کے مواقع ہیں یا نہیں ہیں، اور مستقبل میں کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا خواہشات کیا ہیں، گورنمنٹ سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ ہماری تو اللہ سے اپیل ہے، گورنمنٹ سے نہیں ہے. لیکن بس ایک سب دنیا جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، میرے پاس بچے آتے ہیں، خواجہ سرا طبقے کے لوگ آتے ہیں، وہ ان کا ایمانی کیفیت بنتی ہے، وہ آ کے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم پہلے ان کو نماز سکھاتے ہیں. نماز سکھا کے پھر ہم وہ، اب ظاہر ہے حالات ہیں، معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئے. پہلے تو ہم کماتے تھے ₹1,00,000 فنکشن کا ₹1,00,000 ڈیلی کماتے تھے، یا باہر مانگ کے یا جہاں بھی سڑکوں پہ، تو کچھ بھی ہم کماتے تھے، ڈیلی 10,000 کما لیتے تھے. اب وہ سلسلے چاہیے دین پہ آنے کے لیے جیب کا حال ہی ہونا. تو پھر وہ ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ ہم آپ کو حلال روزگار دیں گے. الحمدللہ میرے پاس ایسے بچے بھی آئے ہیں جنہوں نے آ کے بال کٹوائے. میرا بچہ ہے ریحان ہے، یہ بیٹھا میرے پاس ہی، اس نے آج کچھ مہینے پہلے اس نے بال کٹوائے اپنی خوشی سے. اس کا سابقہ نام کیا تھا؟ اس کا سابقہ نام تھا چاہت بھائی. ایک کا نام بھائی شہباز ہے، اس کو ہم پیار سے شہباز ہی کہتے ہیں، اور دوسرا بھائی اپنا زبیر ہے. اس کے والد صاحب میرے پاس خود چھوڑ کے گئے ہیں کہ میرا بچہ ماشاءاللہ قرآن سیکھنا چاہتا ہے، ہیلتھ کی اس کے اندر تھوڑی سی تربیت ایسی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی قاعدہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس آتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے روزگار ڈھونڈتے ہیں. ہم اپنے انڈسٹریوں والے اور دفتروں والے اور جو کاروباری حضرات جو ہیں ان سے ہم محنت کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں بھی یہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، زندگی بدل لی ہے، اب آپ تھوڑی سی ہمارے سے یہ معاملت کریں کہ ان کو حلال روزگار دے دیں. آفس بائی کی جاب دے دیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو آفس میں کوئی اچھا کام دے دیں، کوئی ہاتھ سے محنت کرنے والا دے دیں، تاکہ یہ حلال روزی کمانا چاہتے ہیں، یہ کمانا چاہتے ہیں لیکن اچھا پیکج ملے. آج کل ماشاءاللہ حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 25,000 سے 30,000 کے قریب پیکج چل رہا ہے ایک ورکر کا. تو میری گزارش ہے کہ ان بھائیوں سے جو میرے جو ہے نا اس طبقے سے محبت رکھتے ہوں، وہ ہمیں اچھی عزت طریقے سے، باعزت کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو 1-1 2-2 لے جائیں. آپ انڈسٹری
انڈسٹریوں میں ان کو جاب دیں تاکہ یہ حلال روزی کمائیں. انہوں نے قربانی دی ہے. یہ دنیا کا پیسہ کمانے والے لوگ یہ آج حلال کمانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے داڑیاں رکھی ماشاءاللہ, یہ بھی ہیں اور بھی ہیں. دوسرا یہ کہ میرے یہ ساتھی جب ان کے دل میں دین کی محبت آتی ہے نا, تو ان کے دل ہوتا ہے کہ ہم مکہ مدینہ جائیں, ہم اللہ کا گھر کی زیارت کریں, حج عمرے کریں. تو میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ان کو کوئی گفٹ دیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. ان کو میرے مدرسے کے کوئی 15-20 طالب علم ہیں جو جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں, انہوں نے قرآن سیکھا میرے پاس. تو لیکن یہ بیچارے اللہ کا گھر تو دیکھ نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی کسی بھائی کے دل میں آ جائے تو میرے ان بچوں کو, میرے ان شاگردوں کو عمرہ گفٹ کر دیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اور دوسرے جو بھائی مجھے سن رہے ہیں وہ ان کو کوئی اچھا ہو سکے تو اپنے اچھے روزگار میں, ہاں, اور ایسی جگہ روزگار جہاں پہ مسجد ہو, ان کو یہاں سے نمازیں پڑھتے پڑھتے وہاں بھی نمازیں آ کے پڑھیں, بلکہ وہاں پہ آپ کی انڈسٹریوں میں آ کر, آپ کے ماحول میں آ کر یہ لوگوں کو نمازی بنائیں. جیسے ہم نے درسگاہ بنائی, یہ دنیا کا پہلا مدرسہ بنایا, اب ہماری وجہ سے کتنے لوگ نمازی بنے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں نماز دنیا میں, پوری دنیا میں لوگ نمازی بنے, قرآن سیکھنے اور سنت کو جاری کرنے والے بنے. یہ ہمارا پوری دنیا کا جو پہلا مدرسہ ہے, اس کا میں سب سے جو ہے نا وہ گزارش کرتا ہوں کہ ان پیغام دینا چاہوں. اللہ آپ کو جائے. ابو ہریرہ میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین, میرا اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یقین جانیے زندگی بھر جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو غلط راستوں پر چلنے والے لوگ ہیں, ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہ مثال میرے سامنے ہے, ان کے لمبے بال تھے, دراز بال تھے. دوسری جانب بھی 70 سالہ جو ہے عبدالرزاق صاحب موجود ہیں, جو کہ عاشق کے نام سے جانے جاتے تھے. انہیں بھی جب رب نے ہدایت دی سیدھے رستے پر آ گئے اور اللہ کا خاص کرم ہوا, اور اب اس وقت جو ہے وہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.